السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ جدید مناہج کی حقیقت کے اس سیشن میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے سامنے سوال نمبر 59 ہے، اور اس سوال کا تعلق خصوصی طور پر نوجوانوں سے ہے۔ اس سوال کا خصوصی طور پر تعلق نوجوانوں سے ہے۔ ویسے تمام سوالات کا سب سے گہرا ربط نوجوانوں ہی سے ہے، اس کے بعد بقیہ لوگوں سے۔ یہاں پر جو اہم بات ہے سوال میں وہ یہ ہے کہ بدعتیوں اور تباہ کن افکار و نظریات اور گمراہ عقائد رکھنے والوں کے ساتھ ایک مبتدی نوجوان کا تعامل کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ معنی کیا ہے اس کا؟ اہل بدعت ہیں، بدعتی لوگ، بدعتی فرقے، بدعتی افکار رکھنے والے، بدعت کے راہ پر چلنے والے لوگ ہے نا، اور تباہ کن افکار و نظریات۔ تباہ کن افکار و نظریات یعنی ایسی فکر، ایسی سوچ جس کی وجہ سے ہلاکت آئے گی، بربادی آئے گی، دنگا پھیلے گا، فساد آئے گا، جانی نقصان ہو سکتا ہے، مالی نقصان ہو سکتا ہے، عزت و آبرو کا نقصان ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایسے گمراہ عقائد رکھنے والے جن کے عقیدے غلط ہیں، عقیدے باطل ہیں، صوفیت کا عقیدہ ہے، خارجیت کا عقیدہ ہے، رافضیت کا عقیدہ ہے نا، ایسے ہی عقل پرستی ہے، ایسے ہی انکار حدیث ہے، انکار سنت ہے وغیرہ، یہ ساری چیزیں۔ یا اور بھی مزید اگر آپ تفصیلات میں جائیں تو اور بہت ساری چیزیں ہیں، ہے نا۔ گمراہ عقائد ایک عام بات ہے، عقیدے کی گمراہی۔ ایسے لوگوں کے ساتھ ایک مبتدی نوجوان، مبتدی مطلب شروع کا، یعنی نیا نوجوان، جس کے پاس کوئی لمبا مطالعہ نہ ہو، لمبا علماء کے ساتھ نہ بیٹھا ہو، نہ علم حاصل کیا ہو، نہ سیکھا ہو، بلکہ نیا ایک نوجوان ہے، تو ایک نیا نوجوان جو ہے وہ ایسے لوگوں کے ساتھ کیسے رہن سہن کرے، اس کا رابطہ، اس کا بیہیویئر کیسے رہے آخر، یہ ہے سوال۔ جواب میں شیخ صالح فوزان کہتے ہیں نوجوانوں کو چاہیے کہ بدعتیوں اور تباہ کن مناہج اور گمراہ کن افکار و نظریات کے حاملین سے اجتناب کریں۔ اب یہاں پر ایک بہت اہم بات شیخ نے کہہ دی ہے، وہ یہ کہہ دیا ہے کہ نوجوانوں کو چاہیے کہ بدعتیوں سے، تباہ کرنے والے مناہج یعنی تباہ کرنے والے راستے اور گمراہ کرنے والے افکار و نظریات کے حاملین یعنی یہ رکھنے والے جو ہوتے ہیں، ایسے لوگوں سے اجتناب کریں۔ نوجوانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ دوری اختیار کرنا چاہیے۔ اب آج کا نوجوان جو ہے نا، جب اس کو یہ بات کہی جاتی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میری بے عزتی کی جا رہی ہے، کیا مجھے عقل نہیں ہے؟ میں گریجویشن کا طالب علم ہوں، میں سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں فائننس اور اکاؤنٹ کی باریکیاں جاننے والا آدمی ہوں، تو میں کیا میں دودھ پیتا ہوں، بچہ ہوں، میں نہیں سمجھ پاؤں گا، مجھے کیوں منع کیا جا رہا ہے؟ مجھے جانا چاہیے، دیکھتا ہوں کیا بولتا ہے، دیکھتا ہوں کیا سنتا ہوں کیا بتاتا ہے، اور بات اچھی لگے گی تو ٹھیک، نہیں اچھی لگے گی تو چھوڑ دیں گے۔ اب مسئلہ یہی ہے کہ جب وہ سفید کاغذ ہے، ابھی اسے کوئی بھی شدھ بدھ نہیں ہے، اصولوں کا پتہ نہیں، پرنسپلز کا پتہ نہیں، دین کی جو بنیادی چیزیں ہیں، تو جو پہل اس کے کان میں باتیں آئیں گی وہ اس کی کان سے گزر کے اس کے ذہن میں، دل میں جگہ بنائیں گے کہ نہیں بنائیں گے؟ وہ اسی سے متاثر ہو جائے گا۔ اس لیے یہ کہنا کہ میں جاؤں گا، دیکھوں گا، سنوں گا، ایسا کروں گا، صحیح باتیں ہوں گی تو لے لوں گا، ہے نا، غلط ہوں گی تو نہیں لوں گا، صحیح غلط کی تمیز کیسے کر سکتا ہے جب اس کے پاس علم نہیں ہے؟ ایسے ایک مسئلہ ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن حدیث کی روشنی میں بیان کرے گا تو ہی مانوں گا، قرآن حدیث کی روشنی میں بیان نہیں کرے گا تو نہیں مانوں گا۔ اس سے پہلے بات آ چکی ہے، یہاں بھی آ چکی ہے، شاید سے پہلے اور بھی کئی جگہوں پر آ چکی ہے، کہ جتنے بھی بدعتی ہیں، جتنے بھی باطل افکار و نظریات والے لوگ ہیں، پوری تاریخ میں، پوری ہسٹری میں کوئی بھی آپ کو نہیں ملے گا جو گمراہ کرنے کے لیے قرآن کی آیت اور حدیث کا حوالہ نہ دیتا ہو۔
حوالہ قرآن کا دے گا، حدیث کا دے گا، لیکن وہ شبہات پیش کرے گا، دلیل نہیں ہوگی اس کی بات کی، اس کے اندر اس آیت میں، اس حدیث میں اس کی بات کی دلیل ہوگی نہیں، لیکن اس سے وہ اپنا مقصد نکالنے کے لیے ایک شبہہ ڈال دے گا، اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے، اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ رافضیت کی بدعت، چلیے موقع پر ایک بات یاد آ گئی. رافضیت کی بدعت، شیعیت کی، علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بلا فصل ماننے کا عقیدہ. خلیفہ بلا فصل، اللہ کے نبی علیہ السلام کی رسالت، آپ کی وفات کے بعد آپ کا خلیفہ بنیں گے حضرت علی بلا فصل، فاصلے کے بغیر. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی وفات ہوئی، خلیفہ بنے ابو بکر، ان کی وفات ہوئی خلیفہ بنے عمر، ان کی وفات ہوئی خلیفہ بنے عثمان، پھر چوتھے نمبر پہ خلیفہ بنے علی. تو فصل ہو گیا، فاصلہ ہو گیا، ابو بکر عمر عثمان بیچ میں آئے، اس کے بعد چوتھے نمبر پر بنے. ان کا عقیدہ کیا ہے؟ خلیفہ بلا فصل. حضرت علی خلیفہ ہیں اور بلا فصل ہیں، یعنی اللہ کے نبی کے فوراً بعد خلیفہ بننے کا صحیح حق کس کو تھا؟ حضرت علی کو. لیکن وہ حق نہیں دیا گیا، حق چھین لیا گیا. ابو بکر نے چھینا، عمر نے چھینا، عثمان نے چھینا، نعوذ باللہ، اور سارے صحابہ نے مل کر کے چھنوایا حضرت علی کو ان کا حق خلافت کا جو پہلے ملنا چاہیے تھا بغیر فاصلے کے گیپ کے، وہ نہیں دیا گیا. یہ رافضیت کی بدعت ہے. یہ کیا ہے؟ رافضیوں کی بدعت ہے، شیعوں کی بدعت ہے. دلیل کیا ہے؟ دلیل تو ہوگی کہ نہیں کچھ ہوگی؟ دلیل ہوگی، دلیل پڑھی جائے گی، لیکن اس میں اس بات کا مدعا ثابت نہیں ہوگا، لیکن اس کو پڑھ کے اس سے کھینچ تان کے اپنی بات نکالنے کی بات کہہ دی جائے گی. کچھ لوگ تو کم سے کم متاثر ہو جائیں گے کہ ہاں یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے. اب انہوں نے وہ حدیث پڑھ لی. کون سی حدیث؟ حجۃ الوداع سے واپس ہونے کے بعد، واپس ہوتے ہوئے راستے میں ہے نا، خم کے مقام پر جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سب کو روکا، کیونکہ وہ چوراہا تھا، لوگ وہاں سے الگ ہو رہے تھے، شمال والے، جنوب والے، ہے نا، مشرق والے، مغرب والے اپنے اپنے راستے پر جائیں گے. مکہ سے نکل کے سب آئے اور یہاں سے سب کے راستے الگ ہو رہے ہیں. تو اللہ کے نبی نے الگ ہونے سے پہلے سب کو جمع کیا اور آپ نے کچھ خطبہ دیا، نصیحت کی. اس میں آپ نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، اللہم والی من والا وعادی من عادا. میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں. جو مجھ سے محبت کرتا ہے، مجھے دوست رکھتا ہے، وہ علی کو بھی دوست رکھنے والا ہے. یعنی میں جس کا محبوب ہوں، دوست ہوں، یار و مددگار ہوں، ایسے ہی علی بھی اس کے دوست، یار و مددگار ہیں. اب شیعوں نے اس حدیث کو اپنے مقصد کے لیے دلیل بنا لیا. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع، وفات سے 1 سال پہلے آپ نے حج کیا، اور اب یہ تھا کہ 1 سال کے بعد وفات ہو گئی اللہ کے نبی علیہ السلام کی، تو آپ نے اس سے پہلے یہ اس خاص موقع پر سارے حاجیوں کو اکٹھا کر کے یہ لوگوں کو سمجھا دیا کہ میری بات علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوں گے. مولا کا معنی خلیفہ لے لیا. من کنت مولاہ فعلی مولا، میں جس کا حاکم، امام، امیر، ذمہ دار ہوں، علی بھی اس کے خلیفہ اور ذمہ دار ہے. سمجھ رہے ہیں؟ میں جس کا رہبر اور رہنما ہوں، علی بھی اس کے رہبر اور رہنما ہے. یہ معنی لے لیا. اب شبہہ پھیلایا کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ بات بیان کی. یہ حضرت علی سے محبت اور دوستی بتانے والی بات نہیں ہے. حضرت علی سے محبت ہونی چاہیے، دوستی ہونی چاہیے، ان کا ادب احترام ہونا چاہیے، سارے لوگ جانتے تھے پہلے سے. اتنی سی بات بتانے کے لیے سارے لوگوں کو اللہ کے نبی کیوں جمع کرتے؟ یہ عام بات نہیں تھی، خاص بات تھی جس کے لیے جمع کیا تھا. اور مولا کا معنی کیا لے لیا؟ والی، حاکم، سربراہ، ذمہ دار، امام، امیر، یہ معنی لے لیا اس کا. اب اس کے بعد پورا قصہ بھی گڑھ دیا، واقعے کو ایک ایسا بنایا کہ عام لوگوں کے ذہن کے اندر وہ بات بیٹھ جائے کہ ہاں بالکل صحیح بات ہے، حضرت علی کے بارے میں اسپیشل بات کی اللہ کے نبی نے، ہے نا. اور کیا کہا بالکل یہ معاملہ خلافت ہی کے لیے تھا.
اور جب یہ بات اللہ کے نبی نے کہہ دی تو اس کے بعد حضرت ابو بکر عمر، خود ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جب یہ بات سنی اللہ کے نبی کی زبان سے تو جا کر کے حضرت علی کو مبارکباد پیش کی، ہنیئا لک یا ابن ابی طالب، مبارک ہو تمہیں ابن ابی طالب، یعنی علی بن ابی طالب، تمہیں مبارک ہو، صرت مولا لکل مؤمن و مؤمنہ، تم تو سارے مومن مردوں عورتوں کے لیے مولا بن گئے ہو، سب کے محبوب بن گئے ہو، سارے مومن مرد تم سے محبت کریں گے، ساری مومنہ عورتیں تم سے محبت کریں گی جیسے سب اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب ان لوگوں نے کیا کہا، شیعوں نے کہا کہ حضرت ابوبکر عمر مبارکباد دینے کے لیے گئے تھے تو کیا چھوٹی چیز مبارکباد دینے کے لیے جائیں گے؟ کہ حضرت علی بڑے محبوب ہیں، امت کے بہت خاص ہیں اور ساری امت کو ان سے محبت کرنا چاہیے، اتنی سی بات پر مبارکباد دینے نہیں گئے تھے، خلافت کی بات تھی اس لیے مبارکباد دینے کے لیے گئے تھے۔ ایک چیز اور جوڑ دی، ایک چیز اور جوڑ دیا، پھر ایک چیز اور جوڑ دیا، کہا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شاعر اسلام ہیں، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے مبارکبادی میں اشعار پڑھ کے سنائے، جبکہ یہ تو بے سر پیر کی بات ہے، جھوٹ ہے۔ حضرت ابوبکر عمر کے جانے کی بات تو ٹھیک ہے، اب یہ ساری چیز جوڑ دی۔ اب آپ بتائیے کہ اگر یہ بات شیعہ ایک رافضی لوگوں کے بیچ میں پیش کرے تو اگر 100 لوگ مجلس میں ہوں گے تو 10-5 لوگ تو متاثر ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ تو دلیلیں ہر آدمی پیش کرتا ہے، لیکن وہ کیا ہوتی ہیں، اصل مسئلے کو ثابت نہیں کرتی ہیں، لیکن سننے والوں کو اس سے اشتباہ ہو جاتا ہے، اس لیے اسی کو شبہہ کہا جاتا ہے۔ جس قرآن کی آیت، حدیث یا کوئی اور چیز جس کو کسی ایسے پوائنٹ پر پڑھا جا رہا ہو، ریفر کیا جا رہا ہو، جو چیز اس سے ثابت نہیں ہوتی ہے تو اس کو دلیل نہیں کہا جائے گا بلکہ شبہہ کہا جائے گا۔ وہ چیز سے ثابت نہیں ہوتی لیکن اس سے ذہن کے اندر شبہہ آ جاتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں، نوجوان اگر یہ کہتا ہے مثال کے طور پر کہ وہ کیا کرے گا، وہ قرآن حدیث سنے گا تو مانے گا، قرآن حدیث سے نہیں جواب دیں گے، نہیں بات کریں گے تو نہیں مانے گا۔ سوال پیدا ہوتا ہے قرآن و حدیث تو ساری دنیا پڑھتی، کون سا ایسا فرقہ ہے اہل بدعت کا جو قرآن و حدیث نہیں پڑھتا، اس کا حوالہ نہیں دیتا؟ سب کے سب اس کے اندر شامل، کوئی اس سے الگ نہیں۔ اس لیے کہنا کہ قرآن حدیث کا حوالہ دے گا تو ہم اس کو مانیں گے، بھئی علی مرزا انجینئر بھی قرآن و حدیث پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے؟ وہی کام کرتا ہے، اسی سے ثابت کرتا ہے وہ۔ ایسی ایک مثال بہت ساری ہیں، سمجھ رہے ہیں، بہت ساری مثالیں ہیں اور بار بار وہ باتیں آتی رہتی ہیں، اسے اس تفصیل میں نہیں جانا۔ اشارہ یہ ہے کہ یہ بات کہنا حد درجہ نہ سمجھی کی بات ہے کہ وہ بھی تو قرآن و حدیث کا حوالہ دے کر کے بات کرتے ہیں، وہ بھی قرآن کی آیتیں پڑھ کے پیش کرتے ہیں، وہ بھی حدیث پڑھ کر کے پیش کرتے ہیں، تو اس میں کون سی حرج کی بات ہے؟ تو یہ غلط ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اسی لیے شیخ صالح فوزان نے کیا کہا کہ حاملین سے، جو باطل عقائد و افکار والے لوگ ہیں، ان سے کیا رہے، نوجوان ان سے اجتناب کرے، دوری اختیار کرے، بچے، پرہیز کرے، ان سے اور ان کی کتابوں سے دور رہیں، ان سے بھی دور رہیں، ان کی کتابوں سے بھی دور رہیں، ہے کہ نہیں؟ اور ہم لوگ اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ کتابوں سے دور رہنے کے لیے کہا گیا، امام احمد بن حنبل نے کہا، امام ابو زرع رازی نے کہا کہ بدعتیوں کی کتابوں سے دور رہو۔ ایسے کیا کہا، اور اہل علم و بصیرت اور صحیح سالم عقیدے کے حاملین سے چمٹ کر ان سے علم حاصل کریں، یہ اس کا حل ہے، یہ اس کا علاج ہے۔ وہ نہ کریں، یہ کریں۔ نوجوان کیا کریں، ایسے لوگوں سے دور رہیں اور ان لوگوں سے جن کا جو علم و بصیرت والے ہیں اور صحیح سالم عقیدے والے ہیں۔ تو صحیح سالم عقیدہ قرآن سنت نہیں، قرآن سنت کے ساتھ ساتھ صحابہ کی فہم، تابعین کی فہم سے ہمیں قرآن سنت کو سمجھنا ہے، ورنہ قرآن سنت پڑھ کر کے اپنی منمانی نتیجہ نکالنے والے سارے اہل بدعت، تمام اہل بدعت کا یہ مشترکہ طریقہ ہے کہ وہ دلیل تو پڑھتے ہیں، قرآن کی حدیثیں پڑھتے ہیں، آثار بھی پڑھتے ہیں کبھی صحابہ کے، لیکن اس کا معنی اپنی مرضی کے مطابق بناتے اور نکالتے ہیں اور اسی کو دنیا کے سامنے عام کرتے ہیں، اسی کو پھیلاتے ہیں۔ تو ہمیں یہ جان لینا اچھی طرح ضروری ہے کہ صحیح سالم عقیدے کے حاملین سے چمٹ کر، یعنی ان سے بالکل وابستہ ہو کر کے، التفاف گھیر کر کے، اکٹھا ہو کر کے، لگ کر کے ان سے علم حاصل کریں، انہی کی صحبت اختیار کریں اور انہی سے اپنے مسائل دریافت کریں۔
نوجوانوں کی ذمہ داری ہے۔ اب نوجوان کو جب کہا جاتا ہے کہ ایسا مت کرو ایسا مت کرو، تو وہ جذبات میں آتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ مجھے بیوقوف سمجھا جا رہا ہے، مجھے نادان سمجھا جا رہا ہے، حالانکہ حقیقت میں نادانی کا کام ہے۔ وہ نادانی ہی ہے کہ مستند علماء، صحیح سالم عقید منہج والے علماء سے وابستہ ہو کر علم حاصل کرنے کے بجائے ہر کسی کے پیچھے چلنا دوڑنا شروع کر دے، یقیناً یہ نادانی ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ رہا معاملہ اہل بدعت اور تباہ کن افکار و نظریات، رہا معاملہ اہل بدعت اور تباہ کن افکار و نظریات کے حاملین کا، یعنی یہ لوگ جو غلط عقیدہ، باطل فکر، غلط نظریہ رکھنے والے لوگ ہیں، تو نوجوانوں پر واجب ہے کہ ان سے دور رہیں۔ پھر تاکید کر رہے ہیں، نوجوانوں پر واجب ہے، واجب ہے، ایک دم ضروری ہے کہ نوجوان کیا رہیں؟ ایسے لوگوں سے دور رہیں، کیونکہ وہ ان کا بڑا برا حال کریں گے۔ کیا کریں گے بھائی؟ بڑا برا حال کریں گے۔ کسی کو رافضیت کا دل دادا بنا دیں گے، کسی کو خارجیت کی راہ پر ڈال دیں گے، کسی کو انکار سنت کی راہ پر ڈال دیں گے، کسی کو دنگے فساد کی راہ پر ڈال دیں گے، کسی کو علماء دشمنی کی راہ پر ڈال دیں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ عقل پرست بنا دیں گے، مادیت پرست بنا دیں گے، پھر وہ علم اور اہل علم سے بالکل کٹ جائے گا اور نہ جانے کس راہ پر چلا جائے گا۔ تو بڑا برا حال کریں گے، ان کے اندر فاسد عقائد اور بدعات و خرافات بھر دیں گے۔ ان کے اندر کیا کریں گے؟ غلط اور باطل عقائد، فاسد عقائد اور بدعات و خرافات بھر دیں گے، اس لیے کہ شاگرد پر استاذ کا بڑا گہرا اثر پڑتا ہے۔ شاگرد پر استاذ کا بڑا گہرا اثر پڑتا ہے، جیسا استاد ویسا شاگرد، جیسی شاگردی استاذ کی ویسے ہی شاگرد کی تربیت ہوگی، ہے کہ نہیں؟ بھئی اسٹوڈنٹ اپنے سر کے اور اپنے استاد کے پیچھے تو چلتا ہے، اسی کی باتیں سنتا ہے، اسی کو فالو کرتا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اس کا اثر تو پڑے گا اسٹوڈنٹ کے اوپر، طالب علم کے اوپر، شاگرد کے اوپر۔ اس لیے کہتے ہیں کہ بڑا گہرا اثر پڑتا ہے استاذ کا شاگرد پر۔ گمراہ استاذ کے سبب نوجوان انحراف کا شکار ہو جاتا ہے، جبکہ صحیح عقیدے کے استاذ کے ہاتھوں طلباء اور نوجوانوں کے عقائد سدھر جاتے ہیں۔ بہت واضح بات ہے کہ نہیں بات؟ اس میں کوئی پیچیدگی نہیں۔ خلاصہ یہ کہ استاذ کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے، اس لیے ہمیں ان مسائل میں تساہل سے کام نہیں لینا چاہیے، یعنی ان مسائل میں ہمیں ہلکے میں نہیں لینا چاہیے، معاملے کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ استاذ کا طالب علم پر، شاگرد پر بڑا گہرا اثر پڑتا ہے۔ اچھا، اب یہ تو بات ہو گئی۔ سوال حاشیہ نمبر 1 دیکھیں، حاشیہ نمبر 1 پڑھ کر کے ہم گفتگو مکمل کر لیں گے۔ اس کے اندر بڑی اہم بات بتا رہے ہیں، اس حاشیے کے اندر جو بات شیخ صالح فوزان نے کہی ہے اسی کو پروف کر رہے ہیں، وہ اسی کو مزید دلائل اور حوالوں سے آراستہ کر رہے ہیں۔ نمبر 1 حاشیے پر دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہمارے استاد محترم کو نیک بدلہ عطا فرمائے۔ شیخ جمال کہہ رہے ہیں شیخ صالح فوزان کے بارے میں، اللہ تعالیٰ ہمارے استاد کو نیک بدلہ عطا فرمائے کہ شیخ حافظہ اللہ نے نوجوانوں کے سامنے اہل بدعت کے ساتھ تعامل یعنی برتاؤ، اہل بدعت کے ساتھ تعامل یعنی برتاؤ میں سلفی منہج کی وضاحت فرمائی۔ تو نوجوانوں کے لیے اہل بدعت کے ساتھ تعامل کا سلفی طریقہ کیا ہے؟ سلفی طریقہ یہ ہے کہ اس سے بائی کاٹ رہے، اس سے دور رہے، الگ تھلگ رہے، اس کے قریب نہ جائے، اس کی کتابوں کے قریب نہ جائے۔ اور آج کل کے جو نیٹ ورک بڑھ گئے ہیں، ہے نا، انٹرنیٹ وغیرہ کے ذریعے سے ویب سائٹیں ہیں، چینل ہیں وغیرہ، ان تمام چیزوں سے خاص طور پر کیا رہے؟ دور رہیں، کیونکہ کتابوں سے کئی گنا بڑھ کر خطرناک ہے، کتابوں سے کئی گنا زیادہ خطرناک ہیں یہ جدید وسائل جو میڈیا کے ہیں۔ اچھا، کہتے ہیں کہ اہل بدعت کے ساتھ سلفی منہج کی وضاحت فرمائی، وہ ان سے اور ان کی کتابوں سے دوری اختیار کرنا ہے۔ منہج کیا ہے سلف کا منہج جس کی وضاحت فرمائی شیخ صالح فوزان نے، وہ منہج کیا ہے؟ اہل بدعت سے اور ان کی کتابوں سے، اور آج کہہ لیں ان کی ویب سائٹوں سے، ان کے چینلوں سے، ان کے بلاگ سے کیا کرنا؟ پورے طور پر دوری اختیار کرنا، اجتناب کرنا۔ یہ شیخ صالح فوزان نے بات کہی ہے، شیخ جمال اس بات کو کہہ رہے ہیں۔ کہتے ہیں ورنہ اگر ہمارے شیخ حافظہ اللہ یہ کہہ دیتے، بہت اچھی طرح سمجھ لو اس بات کو، بہت اچھی طرح سے کہتے ہیں ورنہ اگر ہمارے شیخ حافظہ اللہ یعنی شیخ صالح فوزان
اگر یہ کہہ دیتے کیا کہ ہم ان کے پاس جو بھلائی ہے اسے لے لیں گے اور ان کے یہاں جو برائی ہے چھوڑ دیں گے. آج ہر آدمی یہی نعرہ لگا رہا ہے, اچھائی لے لیں گے برائی چھوڑ دیں گے, اچھائی لے لیں گے برائی چھوڑ دیں گے. اچھائی برائی کی تمیز پہلے ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ جب آدمی کمزور ہے اور ابھی کوئی خلفیہ یعنی کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے, کوئی زمین نہیں ہے منہج کی صحیح, عقیدے کی صحیح, تو صحیح بات لے لیں گے, بری بات چھوڑ دیں گے, اچھی بات لے لیں گے, بری بات چھوڑ دیں گے. اس کی نوبت کہاں آتی ہے؟ جو بھی بات بولے گا سب اچھی لگے گی آپ کو, سمجھ رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں شیخ صالح فوزان کہ جو بھلائی ہے وہ لے لیں گے, جو برائی اسے چھوڑ دیں گے. اگر یہ کہہ دیتے تو کیا ہوتا؟ کہتے ہیں جیسا کہ اس دور میں موازنے کے قائلین کا قاعدہ ہے. آج کی اس دور میں موازنہ کرنے والوں کی کا ایک وہ چلا ہوا ہے طریقہ موازنہ, اور ہم لوگ پڑھ چکے ہیں اس سلسلے میں کہ موازنہ کرنے کا کیا حکم, موازنہ کمپیئر کرنے کا. کمپیئر, ایک آدمی ہے جس کے یہاں انحرافات ہیں, بدعات ہیں, خرافات ہیں, یا نفس پرستی ہے, ہوا ہے, اخوانیت ہے, خارج, مثال کے طور پر. اب کچھ لوگ کیا کہتے ہیں بھائی ایسے پورے طور پر چھوڑ دینا صحیح نہیں ہے, دیکھنا چاہیے کہ اس کے پاس جو کچھ بھی ہے حق اور باطل ان کے درمیان موازنہ کرنا چاہیے. اگر حق زیادہ ہے نا, حق زیادہ ہے تو اس کو سننا چاہیے, اس کو فالو کرنا چاہیے. باطل زیادہ ہے تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے. یا ایسے کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی چھوڑ دینا غلط ہے, چھوڑ دینا غلط ہے. اگر کچھ برائی ہے اس کے پاس تو بہت ساری اچھائی ہے اس کے پاس, سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے موازنہ کرو, کمپیئر کرو, اور کمپیئر کرنے کے بعد بہت ساری اچھائیاں تو اس کو لے لو, برائیاں جو چھوڑ دو اسے. اس طرح کی بات کرتے ہیں. شاید آپ کو اس کا احساس نہ ہوا ہو کہ یہ جملہ حسن بنا کا ہے. یہ بات کس نے کہی ہے؟ حسن البنا نے کہی ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ ان کی عبارت تھوڑی مختلف ہے اس سے پہلے, حالانکہ وہ الفاظ گزر چکے ہیں, اس سے پہلے آئے ہیں. اس میں یہ ہے کہ ہم سارے فرقوں کے بیچ میں جتنا ہمارا ان سے اتفاق ہوگا ہم اس کے ساتھ میں رہیں گے, اور جہاں اختلاف ہوگا وہاں ایک دوسرے کو معذور سمجھیں گے. بات سمجھ میں آئے گی نہیں سمجھ میں آئی؟ کہتے ہیں ہم اتفاق کریں گے سارے لوگوں کے ساتھ جس میں ہمارا اتفاق ہے. ہمارے یہاں بھی وہی, آپ کے یہاں بھی وہی, ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ ہمارے ساتھ ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے یہاں ہیں ہمارے یہاں نہیں ہیں, یعنی ہم کچھ الگ راستہ اختیار کرتے ہیں, آپ کچھ الگ راستہ اختیار کرتے ہیں, تو اس میں ہم ایک دوسرے کو معذور سمجھیں گے. آپ ہمیں معذور سمجھیے اور ہم آپ کو معذور سمجھیں گے, لیکن تال میل سب کے ساتھ ایسے ہی رکھیں گے. یہ اصل میں اسی کا حصہ ہے. اگر یہ راستہ دکھایا جائے سب کو کہ جتنا اتفاق ہو اتنا لے لو, جتنا اختلاف ہو چھوڑ دو, معذور سمجھ لو, تو پھر دنیا کے اندر حق اور باطل سب ایک ساتھ اکٹھا ہو جائیں, گڑمڑ ہو جائیں, حق باطل کی کوئی تمیز باقی نہیں بچے گی. یہ شیخ صالح فوزان کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر اس دور میں, جیسا کہ اس دور میں موازنے کے قائلین کا قاعدہ ہے نا, یہ بات وہ کہتے ہیں کہ جو اچھائی ہے اسے لے لیں گے, جو برائی ہے اسے چھوڑ دیں گے. اگر اس طرح کہہ دیتے, اور اسی طرح بعض دعات کی صورت حال بھی یہی ہے, بعض دعات بھی اسی طرح کی بات کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اس کی بھلائی لے لو برائی چھوڑ دو, اس کی بھلائی لے لو برائی چھوڑ دو. تو یہی ہوگا نا, صوفیوں کی اچھائی لے لو برائی چھوڑ دو, خارجیوں کی اچھائی لے لو برائی چھوڑ دو, عقلانیوں کی اچھائی لے لو برائی چھوڑ دو, بدعتیوں کی سنت لے لو بدعت چھوڑ دو. یہ طریقہ بن جائے, ہے نا؟ ایسے ہی اخوانیوں کی اچھائی لے لو برائی چھوڑ دو, اہل بدعت کی اچھائی لے لو برائی, یہ طریقہ چل پڑے گا. یہی لوگ آج کل کے بعض دعات اس طرح کی بات کرتے ہیں. جو لوگ بہت زیادہ اتحاد اور اتفاق کا نعرہ لگاتے ہیں نا, وہ اس طرح کا اتحاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ چیز ان کے ہاں اتحاد کی بنیاد ہے. کیا؟ اچھائیاں لے لو برائیاں چھوڑ دو. بھئی اچھائیاں لینا برائیاں چھوڑنا یہ کون سا ضابطہ ہے؟ اگر کوئی مسئلہ فقہی مسئلہ عملی کوتاہی کا مسئلہ ہو تو چلو ٹھیک ہے, لیکن ایک اچھائی برائی کا تعلق عقیدے سے ہے, اچھائی برائی کا تعلق منہج سے ہے, اچھائی برائی کا تعلق خالص سنت سے ہے, تو کیسے ممکن ہے کہ اچھائی لینے برائی چھوڑ دیں؟
سمجھ رہے ہیں؟ اس اچھائی کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے جس کے یہاں عقیدے کا منہج کا فساد پایا جاتا ہو۔ دوسری چیز، اچھائی لے لیں گے برائی چھوڑ دیں گے تو عوام کو پیغام کیا جائے گا؟ اس کی اچھائی کو ہم لے رہے ہیں، اس کا مطلب وہ فالو کرنے کے قابل ہے، وہ پڑھے جانے کے قابل ہے، سنے جانے کے قابل ہے، اتباع کیے جانے کے قابل ہے۔ اس کا مطلب ہم اس کی برائی کو، اس کی بدعت کو بھی صحیح ہونے، اچھا ہونے کی شہادت دیں گے۔ کس قدر جرم ہوگا یہ! اور اگر یہ اصول اگر صحیح ہوتا تو ہمارے اسلاف نے اس پر عمل کیا ہوتا کہ نہیں عمل کیا ہوتا؟ عمل کیا ہوتا۔ اس لیے یہ اصول ضابطہ موازنے والا برابر نہیں ہے۔ جس کے یہاں عقیدے کا منہج کا فساد ہے، ایک منہج کا فساد بھی اگر ہے تو کافی ہے اس کو رد کرنے کے لیے۔ ہم اس کی اچھائیوں کو دیکھ کر کے اچھائیوں کے بیچ میں برائی کو ہضم نہیں کریں گے، اس لیے کہ ایسا کوئی ضابطہ سلف کے ہاں موجود نہیں ہے۔ اچھا، کیا کہتے ہیں؟ اس کی بھلائی لے لو، برائی چھوڑ دو۔ کہتے ہیں اگر یہ اس طرح کا طریقہ شیخ صالح فوزان نے بھی اختیار کیا ہوتا، ایسی انداز کی بات کہے ہوتے، تو نوجوان گمراہ ہو جاتے۔ نوجوان کیا ہو جاتے؟ گمراہ ہو جاتے۔ میں کہتا ہوں یہ بات کہنے سے پوری دنیا میں اصلاح کا کام ہی پورے طور پر منہدم ہو جائے، پھر تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے نا، سب کو لے کر کے چلو، کوئی کسی کے خلاف نہ بولے، اچھائی لو برائی چھوڑو، اچھائی لو برائی چھوڑو، اچھائی لو برائی چھوڑو، تو پھر اصلاح کس چیز کی کرنی ہے؟ آپ سدھار کس چیز کی کرنی؟ منع کس چیز سے کرنا ہے؟ لینے کے لیے حکم کس بات کا دینا ہے؟ سب خلط ملط ہو جائے، کچھ باقی نہیں بچے گا۔ اگر ایسے ہی ہوتا تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسی راستے پر چلتے کہ نہیں چلتے، کہ قوم کے اندر جو اچھائیاں اسے لے لو اور قوم کے اندر جو برائیاں اسے چھوڑ دو، ہے کہ نہیں؟ تو سارا شرک، کفر، ساری بدعقیدگی سب چلتی رہتی کہ نہیں چلتی رہتی؟ یہی مسئلہ تھا۔ اس لیے یہ فکر حد درجہ خطرناک فکر ہے۔ اگر اس طرح کی بات شیخ صالح فوزان نے کہا ہوتا تو نوجوان گمراہ ہو جاتے، سلفی منہج کے علماء بے چین ہو جاتے، سلفی منہج کے علماء بے چین ہو جاتے۔ آج یہی بات ہم پر، آپ پر بھی، یا ہمارے علماء پر بھی یہی اعتراضات کیے جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں یہ اس طرح سے لوگوں سے نفرت دلاتے ہیں، جبکہ اس کے یہاں بڑی اچھائیاں بھی ہیں، بہت ساری خوبیاں بھی ہیں اس کے اندر، تو کیا ساری خوبیاں چھوڑ دی جائیں؟ ہم یہی کہتے ہیں ساری خوبیاں اگر لے لی جائیں تو کیا اس خوبی کے ساتھ یہ عقیدے اور منہج کا فساد بھی لے لیا جائے؟ یہ اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ وہ خوبیاں ان کے اس عقیدے کے فساد اور منہج کے بگاڑ کے بالمقابل کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہیں۔ عقیدے اور منہج کا بگاڑ ساری چیزوں کی بگاڑ کا جڑ ہے، کی جڑ ہے، اس کی بنیاد ہے۔ اس لیے اس کی منہج اور عقیدے کے فساد کے ساتھ اس کی اچھائیوں کو ہرگز نہیں ذکر کیا جائے گا، ہرگز خاطر میں نہیں لایا جائے۔ اچھا، کیا ہمارے اسلاف نے موازنہ کرنے کا طریقہ بتلایا ہے؟ کیا اللہ کے نبی نے موازنہ کیا ہے کہ اچھائیاں یہ ہیں، برائیاں یہ ہیں، اچھائیاں لے لو برائیاں چھوڑ دو؟ کیا ابو بکر، عمر، عثمان، علی نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے؟ کیا دیگر صحابہ کرام نے؟ کیا ہمارے صحابہ کرام کے بعد تابعین، تبع تابعین نے، امت کے ائمہ نے، امام احمد بن حنبل نے، امام بخاری نے، امام ابو زرعہ رازی نے، کیا ان ائمہ کرام نے مثال کے طور پر کیا انہوں نے طریقہ اختیار کیا ہے اہل بدعت کے ساتھ؟ اچھائیاں لے لو برائیاں چھوڑ دو، یہ کون سا اصول ہے؟ کہاں سے آیا؟ یہ بھی حوث پرستانہ، نفس پرستانہ اصول ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس کی کوئی اصل، اس کی کوئی بنیاد سلف کے ہاں موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ سلفی منہج کے علماء بے چین ہو جاتے اور آنے والی نسلوں کے عقائد بگڑ جاتے، آنے والی نسلوں کے عقائد بگڑ جاتے، اتنا خطرناک مسئلہ ہوتا۔ کہتے ہیں لہذا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ شکریہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی حمد کہ شیخ صالح فوزان جیسی علمی شخصیت آج اس دور میں موجود ہے جو امت کے نوجوانوں کو اتنی گہری رہنمائی کر رہی ہے، جن کے ذریعے سے نوجوان ضلالت سے، گمراہی سے، ہلاکت سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ کہتے ہیں لہذا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہر زمان و مکان میں ایسے علماء کو باقی رکھا ہے جو سلفی منہج کا دفاع کرتے ہیں، اسے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے لوگوں کے سامنے تطبیقی طور پر واضح کرتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ کتنے لوگ نہیں چاہ رہے ہیں؟ بہت سارے لوگ نہیں چاہ رہے ہیں، اور ہر دور میں یہ مسئلہ ہوتا ہے۔
نہ اس دور میں سب لوگ چاہتے تھے، نہ اس کے بعد کے دور میں، نہ آج آپ کے دور میں، نہ آنے والے ادوار میں۔ بہت سارے لوگ نہ چاہنے والے رہیں گے، کوئی نہیں چاہے گا اس طرح کی آپ بات کریں، کھری بات کریں، خالص منہج کی بات کریں، تطبیقی بات کریں، حق کو حق کہیں، باطل کو باطل کہیں۔ موازنہ کا بیچ والا راستہ نکالنے کا جو طریقہ چل پڑا ہے وہی سب لوگ عام طور پر لوگ چاہتے ہیں۔ یہ جو اصل منہج ہے، اصل راستہ ہے، یہ لوگ نہیں چاہتے۔ شیخ صالح فوزان اسی بات کو، شیخ جمال بن فرحان اسی بات کو بیان کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد کہہ رہے ہیں سوال نمبر 19 پر شیخ حفیظہ اللہ کا جواب ملاحظہ فرمائیں۔ یہ جواب ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، سوال نمبر 19 اس کا جواب، اس حوالے سے بہت ساری تفصیلی باتیں اس سے پہلے آ چکی ہیں۔ خیر، اس کے بعد آخری بات فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے، صرف اسے اختصار کے ساتھ پڑھ لیں۔ انما ہما عالمان، کہتے ہیں علماء کی دو قسمیں، عالم دنیا و عالم آخرہ۔ عالم دنیا و عالم آخرہ، فعالم الدنیا علمہ منشور وعالم الآخرۃ علمہ مستور، فاتبعوا عالم الآخرہ واحذروا عالم الدنیا لا یصدکم بسکرہ۔ یہ حافظ ابو نعیم اصبہانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے حلیۃ الاولیاء و طبقۃ الاصفیاء۔ اس کتاب کے اندر یہ قول نقل کیا انہوں نے 8ویں جلد میں۔ ترجمہ دیکھیے کیا لکھا، یقیناً علماء دو قسم کے ہوتے ہیں، علماء دو قسم کے ہوتے ہیں، دنیوی عالم اور اخروی عالم، دنیا کا عالم اور آخرت کا عالم۔ چنانچہ دنیوی عالم کا علم خوب پھیل جاتا ہے، دنیوی عالم کا علم کیا ہوتا ہے، بہت زیادہ پھیلتا ہے، نشر ہوتا ہے، جو دنیوی عالم ہوتا ہے، جبکہ اخروی عالم کا علم پوشیدہ رہ جاتا ہے۔ آخرت کی چاہت رکھنے والے جو علماء ہیں ان کا علم کیا ہوتا ہے، پوشیدہ رہ جاتا ہے۔ لہٰذا اخروی عالم کی اتباع کرو، جس کا علم پوشیدہ رہتا ہے اس کی کیا کرو، اتباع کرو، اور دنیوی عالم سے چوکنا رہو، کہیں تمہیں اپنی بے عقلی کے سبب حق سے نہ روک دے۔ دیکھ رہے ہیں نا، اب یہاں پر دنیوی عالم کو بے عقلی کی بات کہا۔ یہ دنیا پرستی والا جو علم ہے وہ بے عقلی کا علم ہے، سوجھ بوجھ سمجھداری کا جو علم ہے وہ آخرت کا علم، آخرت کے لیے علم، آخرت کے خوف سے علم کا علم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت پانے کا علم، جہنم سے بچنے کا علم، اللہ کی رضا پانے کا علم، اللہ کی ناراضگی سے اجتناب کے بچاؤ کا علم۔ یہ علم کیا ہے؟ اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے لیے مخلص ہو کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے، خوشنودی کے لیے۔ اور دنیا کا جو علم ہوتا ہے، عالم جو ہوتا ہے وہ دنیا طلبی کے لیے، دنیا میں شہرت، نام، چرچا ہے کہ نہیں؟ اور یہ پریکٹیکل بھی ہے۔ آج ہمارے کتنے چوٹی کے علماء ہیں جن کو کوئی جانتا بھی نہیں، ایسے بھی علماء موجود ہیں۔ اور دنیا دار قسم کے جو لوگ ہیں جو شہرت کے بھوکے ہیں ان کو ساری دنیا جانتی ہے۔ افسوس یہ ہے کہ امت کے اندر یہ ماحول بھی عجیب و غریب پیدا ہو گیا ہے کہ اسی کو لوگوں نے شخصیتوں کا معیار بنا لیا ہے۔ جو زیادہ پاپولر ہے وہ سب سے بڑا علم والا ہے، اس کی شہرت سب سے زیادہ ہے وہ سب سے زیادہ معتبر ہے۔ میرے بھائی، ابھی کل ہی ایک چوٹی کے عالم محدث کی وفات ہو گئی ہے۔ شاید علماء طلبہ کچھ جانتے ہو ورنہ عام طور پر لوگ ان کو جانتے بھی نہیں۔ میرے بھائیو، مئو اعظم گڑھ کی بستی کے ایک بہت کہہ لیجئے کہ ذی علم شخصیت کے مالک، عالیہ کے شیخ الحدیث رہ چکے ہیں برسوں تک۔ عرب دنیا کے سینکڑوں لوگ آ کر کے ان سے حدیث کا اجازہ لے کر کے گئے، علم حدیث کا اجازہ۔ ان کی سند ایک فاصلے کے ساتھ میاں سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ان کی کل وفات ہوئی ہے۔ شاید چند لوگ جانتے ہوں تو جانتے ہو ورنہ کوئی نہیں جانتا۔ جو لوگ علم سے وابستہ رہتے ہیں وہ اچھی طرح ان کو جانتے ہیں، ان کے پاس پہنچتے ہیں۔ عرب دنیا کے لوگوں کی طرف سے تعزیت کے خطوط آ رہے ہیں، پیغامات آ رہے ہیں، سب یاد کر رہے ہیں کہ جنہوں نے علم حدیث کا اجازہ دیا ہے ہم کو، ان کی آج وفات ہو گئی 93 سال کی عمر میں۔ سمجھ رہے؟ تو علماء جو ہوتے ہیں نا، علماء وہ دنیا کی چاہت میں نہیں رہتے کہ کون کس تک یہ بات پہنچ رہی ہے، نہیں پہنچ رہی ہے، کیسے چرچا ہوگا، کیسے شہرت ہوگی، کیسے پھیلے گا۔
اس کے پیچھے وہ اپنی انرجی نہیں لگاتی. وہ عالم دین ہے، عالم آخرہ ہے، عالم دنیا نہیں ہے. تو عالم دنیا جو ہوتا ہے اس کا علم بہت پھیلتا ہے کیونکہ دنیا دارانہ سوچ ہوتی ہے اس کے پیچھے. اور عالم آخرت جو ہوتا ہے وہ اس کی فکر نہیں کرتا ہے کہ اس کا چرچا کیسے ہو. سمجھ رہے؟ وہ اس فکر میں ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے، آخرت کے لیے، اپنی آخرت بنانے کے لیے، اپنے بھائیوں کی مخاطبین کی آخرت بنانے کے لیے علم ان تک پہنچایا جائے بس. سمجھ رہے؟ یہ ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ اور دنیوی عالم سے چوکن نہ رہو، کہیں تمہیں اپنی بے عقلی کے سبب حق سے نہ روک دے. یہ خطرناک مسئلہ. بہرحال تو یہاں پر ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ علماء کا مقام کیا ہے. اب شیخ صالح فوزان حافظ اللہ کو آپ دیکھیں کتنا عظیم الشان جواب دیا ہے. یہ عالم آخرت، انہوں نے گول مول جواب نہیں دیا دنیا دارانہ. صاحب کے ساتھ تال میل کیسے قائم رہے، بھیڑ کیسے لگے، کوئی اس سے ناراض نہ ہو، وہ اس سے ناراض نہ ہو، اس طرح کا جواب نہیں دیا. سلفی منہج، صحابہ تابعین تبع تابعین کا جو راستہ ہے نا، وہ راستہ صاحب انہوں نے نوجوانوں کو بتلایا. اہل بدعت کے ساتھ ہمارے نوجوان کیسے رہن سہن کر سکتے ہیں. یہی رہن سہن کا طریقہ ہے کہ ان سے بائیکاٹ کریں، ان سے دور رہیں، ان کی کتابیں نہ پڑھیں، ان کی جو سرگرمیاں سوشل سائٹوں پر چلتی ہیں، چاہے وہ براہ راست چلاتے ہوں یا کوئی اور چلاتا ہو، ان سے پورے طور پر اجتناب کریں اور بچیں. موازنے کا راستہ نہ اختیار کریں کہ اچھائیاں لے لیں گے برائیاں چھوڑ دیں گے، کیونکہ یہ ان کے عقیدے اور ایمان کے لیے، منہج کے لیے حد درجہ خطرناک ہے. اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سبھی لوگوں کو اس فکر کے ساتھ اور اسی منہج کے ساتھ علم اور طلب علم کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.